کی پوری انتظامیہ کو، پورے ممبرز جتنے بھی ہیں، شریل بھائی اسپیشلی آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ الحمدللہ مسجد تقویٰ میں آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری مبارک قدم آئے، اللہ رسول ان کو سلامت رکھے اور حضرت کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، حضرت کا دیدار بھی کریں اور حضرت کا روحانی اور حضرت کا ایمانی وجدانی خطاب بھی سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أدله فهو البعيد الدليل يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسس بالتقوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ نعت خوانی اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں، بے حد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، بالخصوص سنی رضوی سوسائٹی کا اور خاص طور پر جو اہتمام کیا ہمارے مخلصین نے، جامع مسجد تقویٰ کا، ہمارے شرجیل بھائی کا اور آپ تمامی احباب اور عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بالخصوص یہ ہم تمام کے لیے اور ہالینڈ کی سرزمین ہی نہیں بلکہ تمام عالم اہل سنت کے لیے جن کا وجود مسعود ایک نعمت ہے۔ میری مراد حضور بقیت السلف حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ سیدی بدر القادری صاحب خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند دعوت برکات العالیہ کی، کہ جن کی موجودگی یقیناً ہالینڈ کے احباب اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مسجد تقویٰ اور ہمارے تمام احباب اور اس کی انتظامیہ اور منتظمین جو مقدس عہدوں پر فائز ہیں، میری بہنیں، میری مائیں اور تمام عشاقان مصطفیٰ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرت جیسی علمی شخصیت، روحانی شخصیت یہاں پر جلوگر ہیں۔ میں جب یہاں پر حاضر ہوا تو مسجد تقویٰ کے پریزیڈنٹ اور جملہ انتظامیہ نے مجھے اس پروگرام کے حوالے سے
آج کا جو یہ پروگرام ہے کیوں ہے، اس حوالے سے مجھے کہا کہ خاص طور پر اس مسجد شریف کی جملہ معاملات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر اس مبارک مسجد کو بنایا اور جس کا نام بھی مسجد تقوی رکھا. آپ سب اردو سمجھ لیتے ہیں؟ میں بہت ہلکے عام سے الفاظوں میں چند باتیں کرنا چاہوں گا جس سے آپ تک پیغام اپنے بزرگوں کا میں پہنچا سکوں، اور امت کا پیغام اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں کا پیغام جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے وہ آپ تک رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ مبارک مسجد جس کا نام ہی تقوی کی بنیاد پر ہے، تو میں پہلے مسجد کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کچھ باتیں ہمارے حوالے سے اور ہمیں اپنے علمی ذخیرے کے اندر آ جائیں. نبی کریم علیہ السلام کو میرے اور آپ کے آقا، پیارے پیارے مبارک ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے، آمنہ کے لال، اللہ کے محبوب، آخری نبی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو عزت، جو بزرگی اور جو کمال عطا فرمایا ہے، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ کوئی زبان ایسی بنی ہے جو اس کو ذکر کر سکتی ہے. لیکن آپ علماء سے ان بزرگی کے مراتب، درجوں اور حوالوں کو سنتے رہتے ہیں. ابھی نشست میں انشاءاللہ آگے چل کر بھی دیگر نشستوں میں ہم اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے، لیکن خاص طور پر اس مسجد شریف کے حوالے سے مخلصین کے لیے اور آپ تمام مخلصین کے لیے کہ جس محبت کے ساتھ، جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ نے اس مسجد کو بنایا ہے اور نام اس کا تقوی رکھا ہے، میں اس حوالے سے چند مناسبت کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بزرگی عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسے حد حساب، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کسی تحریر، کسی کیلکولیٹ کر کے اس کو حساب میں ضبط نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس سے بھی آگے اور اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی بزرگی ہے، شرافت ہے اور عزت ہے. لیکن زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خود اپنی مبارک اور پاکیزہ زبان سے ایک ارشاد، ایک بات بیان فرمائی ہے جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جس سے ہمیں سمجھ ملتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اویرنس آتی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے مرتبے کیا ہیں اور کیا آپ کی شانیں ہیں. صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں اور دیگر اور کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزوں پر، 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے میں تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوں، تمام انبیاء پر بزرگی رکھتا ہوں. یہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے دی اور کسی نبی کو نہیں دی. فضلت، مجھے فضیلت دی گئی، اور الانبیاء، تمام جماعت انبیاء پر، بست، 6 چیزوں کے ساتھ. اور انبیاء کی جو جماعت ہے وہ اللہ کے بندوں میں سب سے بزرگ اور برتر جماعت ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو عزت کے درجے اور مدارج اور سٹیٹس بنائے ہیں، ان میں سب سے بلند سٹیٹس جن کا ہے وہ حضرات انبیاء کرام کا ہے. ایک بات میں یہاں پر اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو توجہ فرمائیں. قرآن 2 قسم کی نالج اور 2 قسم کی ایجوکیشن ہمیں دیتا ہے. ایک تو جو ہمیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اسلامی قوانین کے حوالے سے، اسلامی ذمہ داری کے حوالے سے، اسلامی عبادات کے حوالے سے اور اسلامی نالج کے حوالے سے، رول اور ریگولیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، جو 10 دیتا ہے جس کو ہم قبول کرتے ہیں، وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ شریف، ماں باپ کا ادب، ان کا حقوق، حلال و حرام کی تمیز، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں تعلیمی پہلو کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہی چیز کی طرف دوڑے جاتے ہیں. ان سے اگر کہہ دیا جائے کسی ولی کی تعریف کرو تو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے،
کہہ دیا جائے کسی نبی کی شان بیان کریں تو کہا کہ ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے. تو صرف دین نماز اور ان تعلیم پر عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان ہستیوں سے محبت کا نام ہے. یعنی آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، جو نبی پاک نے نماز سکھائی ہے، جو تعلیم آپ کو دی، جو نالج دی ہے، اس سے بھی آپ نے جڑنا ہے، اور خود حضور کی ذات سے بھی آپ نے محبت کرنی ہے. نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، حضور کی شانوں کو بھی بیان کرنا ہے. نماز اور روزے پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور حضور کو جو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، آپ کے صحابہ کو جو بزرگی عطا فرمائی ہے، آپ کے خاندان کو جو بزرگی عطا فرمائی ہے، آپ کے اس مشن کو آگے بڑھانے والے علماء اور اولیاء کو جو بزرگی عطا فرمائی ہے، کوئی شخص ان ہستیوں کے سٹیٹس کو قبول نہ کرے اور ان کو ذکر نہ کرے تو ان کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا. نمازیں ان کی قبول ہوتی ہے جو محبوب سے نماز بھی رہتا ہے اور محبوب کی ذات اور نسبتوں کا بھی ادب. اہل سنت کی حقانیت، سنی کا سچ ہونا اور سنی کا کامیاب ہونا، اس کی دلیل یہ ہے کہ سنی کے نظام میں بیلنس ہے. اور بیلنس کس اعتبار سے ہے کہ یہ قرآن سے نبی کی تعلیم بھی لیتا ہے اور نبی کی محبت بھی لیتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، حضور کا نام چوم کر انگوٹھے بھی چوم لیتا ہے. کسی نے مجھے کہا یہ آپ انگوٹھا کیوں چومتے ہیں نام سن کر؟ میں نے کہا جنہوں نے دیکھا تھا وہ پاؤں چومتے تھے. جنہوں نے دیکھا تھا وہ پاؤں چومتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا تو ہم نام چومتے ہیں. آئیے اور یہ نام چومنا، اس طرح بیٹھنا، علماء کو اسٹیج پر بٹھانا، خود ان کے قدموں میں بیٹھنا، نیچے بیٹھنا، سراخان مصطفیٰ حضور کے ذکر کرنے والوں کو اونچا بٹھانا اور خوش ہونا، حضور کے نام اور صفت اور شان کو سن کر دل سے سبحان اللہ اور تعریف کرنا، یہ وفاداری کی دلیل ہے. اس سے چڑھ جانا، منہ پھیکے پڑ جائیں، دل بیزار ہو جائے، یہ غداری کی دلیل ہے. جو نماز پڑھتا ہے اسے حضور کا وفادار ہونا چاہیے. جس کا دل حضور کی تعریف کو سننے سے، جس کی زبان حضور کی نعت پڑھنے سے اجنبی ہو جائے، پسند نہ کرے، تو سمجھ جاؤ اس کی نماز نے اس پر اثر نہیں کیا. اور نماز جب اثر کرتی ہے تو اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اور رزلٹ کیسے سامنے آتا ہے کہ پھر وہ حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہوتا، حضور کی شانیں بیان کر رہا ہوتا، حضور کے لیے سلام پڑھ رہا ہوتا، حضور کے صحابہ کا ادب کر رہا ہوتا ہے، حضور کے خاندان سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اور حضور کے دین کے اولیاء سے محبت کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے بیلنس. کچھ لوگ ہیں جو صرف نماز ہی پر زور دیتے ہیں، اس کے علاوہ نہ عرس ہوتا ہے، نہ میلاد کی محفل ہوتی ہے، نہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. لیکن شریعت مطہرہ یہ ہمیں نہیں سکھاتی. صحابہ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور حضور کے تھوک کا بھی ادب کرتے تھے. حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرکار کے پسینے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. سرکار کے کہنے پر وہ دن کے روزے بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، مسجدوں میں پابندی سے جماعت سے نمازیں پڑھتے تھے، تمام تسبیحات، قرآن کی تلاوت سب کچھ کرتے تھے. لیکن جب نبی پاک وضو فرما رہے ہوں تو ایک وضو کرا رہا ہوتا تھا اور دوسرا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی ہتھیلی یوں کرتا کہ جتنا پانی حضور کے جسم سے گر رہا ہوتا وہ زمین پر گرنا نہیں دیتا بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر روکتا، اور اپنی ہتھیلیوں پر روک کر حضور کے جسم سے گرنے والا پانی اپنی ہتھیلی پر روک کر وہ اپنے چہرے پر مسح کرتا، سینے پر پھیرتا. پیچھے والے کو جب یہ بات نہیں ملتی تو وہ اس کو اشارہ کر کے کہتا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. وہ آدمی جس کے ہاتھ پر حضور کے وضو کا پانی گرا تھا، وہ پیچھے والے صحابی اس سے ہاتھ لے کر اس کے ہاتھ کو رگڑتے ہیں اور اس کی تری کو پا کر وہ اپنے چہرے کو. میں کہتا ہوں مولانا صاحب آپ نے نماز تو سکھائی لیکن یہ وفاداریاں کہاں چھوڑا ہے؟ صحابہ سے تو نمازیں لے لی لیکن یہ محبت کی باتیں کہاں چھوڑا ہے؟ یہ باتیں تو حضور استاد العلماء بدر القادری صاحب جیسے لوگوں نے اس کی حفاظت فرمائی ہے کہ جنہوں نے نمازیں بھی سکھائی ہے اور نعتیں لکھ کر اور پڑھ کر حضور کے عشق پر بھی حفاظت ہے. اور میں کہتا ہوں ہالینڈ کے
बड़ी मुबारक सरजमीन है कि इस पर बड़े बड़े जय्यद उलमा तशरीफ लाए और उनके कदम मुबारक से जमीन ने फैज पाया है। मैं किन के नाम को तरतीब में पहले रखूं बाद में रखूं, मैं तो हैज मदा, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत भी नहीं रखता उनके सामने कि जिनका मकाम और मर्तबा सूरज से ज्यादा रोशन है। मैं अगर नाम ले लूं तो उसकी तरतीब को मत पकड़िएगा, मैं सिर्फ अपनी अकीदत और इरादत में नाम ले रहा हूं। जिस तरह के हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला जिनका फैजान यहाँ पर मौजूद है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम मुबल्लिग आज़म सरकार किबला सैयदी व सनदी हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम खुशर साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दाहुन्ना जैसी रूहानी और इल्मी शख्सियत इस जगह पर उनका फैजान मौजूद है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम हुजूर सैयदुस सादात हुजूर किबला सैयदना सैयद सादत अली क़ादरी साहब किबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दाहुन्ना जैसी हस्तियां जिनकी निशानियां यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर हजरत उस्ताद उलमा बदरुल क़ादरी साहब इस शख्सियत जिन्होंने इन अकाबिर की आबरू और इज्जत और इनके काम को महफूज किया। अब आपको चाहिए इस तक़वे के साथ, इस मस्जिद तक़वा से जो आप जुड़े हैं, ये मस्जिद आपको दर्ज देती है कि मस्जिद इमारत का नाम नहीं है, मस्जिद इन हस्तियों का नाम है कि जिनकी मोहब्बतों से ये मस्जिदें आबाद होती है। अब मेरे दोस्तों मैं आगे चलकर एक बात मज़ीद अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने 6 चीजों पर मुझे बुजुर्गी अता फरमाई, सुभान अल्लाह, और वो मर्तबा अल्लाह ने किसी नबी को नहीं दिया। फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे 6 चीजों में ऐसी दी गई हैं जो किसी नबी को नहीं दी गई। फरमाया ऊतीतु बिजवामिल कलिम, सबसे पहली बात यह कि मुझे जवामिल कलिम अता किया गया। इसको मैं सादे अंदाज में आपके सामने रखूंगा कि हुजूर फरमाते हैं कि मुझे ऐसी जुबान अता की गई है कि मैं करोड़ों साल की बात पे जुमले में कहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरा मौजज़ा ये है कि मैं करोड़ों साल की तारीख को एक जुमले में बयान करता हूं। और आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रफीक आला का सफर किए हुए और दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा किए हुए 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है और ये 15वीं सदी लग गई है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से जो बातें इरशाद फरमाई थी, जो बातें की थी, आज 1500 साल हो गए, आज तक उसकी तशरीह की जा रही है। यानी वो ऐसा शहद का, वो ऐसी मिठास है जिसकी चाशनी 1500 साल में भी कम ना हुई। तो हुजूर फरमाते हैं कि ऊती तो बेजवाबिल कलिम, अल्लाह ने मुझे वो जुबान अता फरमाई है कि मेरे एक जुमले के अंदर सारी कायनात की हकीकतें समझ के आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं 6 चीजों में से मैंने तो इब्तिदाई जिक्र किए, एक मज़ीद जिक्र कर देता हूं। और उसमें हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि मुझे उन 6 चीजों में से पहली चीज तो ये दी गई कि मुझे जवामिल कलिम अता फरमाया गया। एक फरमाया उहिल्लत लिल गनाइम, जब मैदान जिहाद होता है और गज़ा की कैफियतें कायम होती हैं, जिहाद की कैफियतें कायम होती हैं, तो फरमाया कि गुज़िश्ता उम्मतों को उन माल में से एक खजूर का दाना लेने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर यह खुसूसी करम फरमाया कि मेरे लिए गनीमत के माल को हलाल कर दिया। तो तीसरी चीज सरकार इस्लाम शाह फरमाते हैं वो जुहिलत लियल अर्दु मस्जिदा, अल्लाह ने मेरे लिए रुए जमीन को मस्जिद बना दिया। पहले हर नबी के लिए हर जगह मस्जिद नहीं थी, उनके लिए जगह होती थी, एक इलाका होता था, एक खत्ता होता था जिसके लिए वो सफर करके वहां पहुंचते और वहां नमाज पढ़ते। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जहां से सूरज निकलता है और जहां से डूबता है, जहां जहां जमीन और मिट्टी का इतलाक होता है, जिसको जमीन कहा जाता है, हुजूर फरमाते हैं मेरे इख्तियार को इतना वसी किया गया कि वो जुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, सारी जमीन को मेरे लिए नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने एक और फजीलत ये बयान फरमाई, फरमाया कि उर्सिलतु लिल खल्क़ काफ़ा। उसमें से 5वीं चीज आका फरमाते वो ये है कि रूए जमीन के लिए, जमीन और आसमान के लिए, हर जगह के लिए मैं रसूल बनाकर भेजा। पहले जो रसूल आते थे वो एक कंट्री के लिए आते थे, एक सूबे के लिए आते थे, एक गांव के लिए आते थे। फरमाया मैं वाहिद व रसूल हूं, उर्सिलतु लिल खल्क़ काफ़ा। जो थोड़ा थोड़ा करके काम था उसको मैंने मुकम्मल कर दिया
اور اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا مجھے اللہ نے تمام عالم کے لیے جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی رسول بنا کر بھیجا۔ پھر حضور شاہ فرماتے ہیں وہ ختمت بی النبیون، اور مجھ پر ہی اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی شخصیت میرے بعد آ کر نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا وہ ختمہ بی النبیون، اللہ نے نبیوں کے بزرگی کے درجے بھی مجھ پہ ختم کر دیے، اور ان کے بزرگی کے زمانے بھی مجھ پر ختم کر دیے، مرتبے بھی مجھ پر ختم کر دیے، زمانے بھی ختم کر دیے۔ میری امت سب سے آخری امت، مجھ پر جو کتاب آئی وہ سب سے آخری کتاب اور سب سے آخری وحی جو تھی وہ مجھ پر اتر گئی ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گا، نہ کوئی جدید نبی آئے گا۔ میرے دوستوں اس حدیث سے ہمیں ایک جملے سے ہمیں استدلال کرنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ زمین کا چپا چپا وجعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے زمین کا چپا چپا جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا ہے، اور مسجد ہے۔ مسجد کی ضرورت، مسجد سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب آپ میرے دوستوں ذرا اس پر غور فرمائیں کہ دین میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عبادت الہیہ ہے۔ بندہ اگر مسلمان ہو تو پریکٹیکل طور پر وہ اس کا ثبوت دے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیسے؟ دو چیزیں آپ پڑھتے ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ایمان دل میں رہتا ہے اور اسلام آپ کے ظاہر پر رہتا ہے، لیکن ان دونوں کا سنگم اور تعلق ہے، ان دونوں کا تعلق ہے۔ کیونکہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں چند باتوں کو سچ جاننے پر، اور سچ جاننا یہ ہاتھ کا کام نہیں ہے، یہ پاؤں کا کام نہیں، یہ دل کا کام ہے۔ کیونکہ یقین دل میں ہوتا ہے۔ یقین کس میں ہوتا ہے؟ چند چیزوں پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ کس پر؟ کہ اللہ ایک ہے اور موجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر یقین۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، آخرت حق ہے، اس پر یقین۔ ان تین چیزوں کو دل سے یقین کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دل تو یہ اندر کی چیزیں ہیں، انٹرنل معاملہ ہے، اندر کا ہے۔ اب یہ باہر تو سامنے ظاہر تو نہیں ہو رہا، اپیرنس تو کچھ بھی نہیں، ظاہر میں تو کچھ بھی چیز نہیں، تو کیسے پتا چلے گا کہ اس آدمی نے دل سے اللہ کو مانا ہے، دل سے رسول کریم کو مانا ہے، دل سے آخرت کو مانا ہے؟ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے عبادتیں رکھی کہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اللہ کو مانا ہے۔ نماز دل کے ساتھ نہیں ہوتی، نماز ظاہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب ایک بندہ ہو وہ اللہ کو ماننے والا، لیکن اگر وہ شراب خانے کے اندر بیٹھا ہو تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ لیکن اگر وہ مسجد کے اندر ہو، اس کی داڑھی ہو، وہ اسلامی لباس کے اندر ملبوس ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ مسلمان ہے۔ مسجد کے اندر ہو تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ تو اسلام وہ ہے جو ہمارے ظاہر پر ہے، اور ایمان وہ ہے جو ہمارے اندر ہے۔ لیکن میرے دوستوں اگر ان دونوں کا تعلق نہیں رہا تو پھر بیکار ہو جائے۔ یعنی اگر اندر ایمان ہو اور باہر کچھ بھی نہ ہو تو یہ بھی بیکار ہے، باہر نمازی ہو اور اندر سے ایمان نہ ہو یہ بھی بیکار ہے۔ تو ان دونوں کا سنگم ہے، اور اس کو ہمارے علماء بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ فرمایا دیکھو دل میں رہنے والی چیز جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو یقین کہتے ہیں، یہ سفر کرتا ہے، چلتا ہے۔ یقین دل سے چلتا ہے اور آپ کے ظاہر پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اندر کا یقین سامنے آ رہا ہے، اور یہ جو سامنے آ رہا ہے یہ ظاہر سے چلتا ہے اور اندر جاتا ہے کہ جو میں نے جس کو سجدہ کیا یہ خامخواہ نہیں تھا، یہ اسی کو سجدہ کیا جس کو دل میرا مان رہا تھا۔ تو ایمان دل سے چلتا ہے اور ہماری باڈی پر ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام باڈی سے چلتا ہے اور وہ ہمارے ہارٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب آپ سنیے اس بات کو،
توجہ کے ساتھ میرے دوستو، ایمان اور اسلام کے حوالے سے روئے زمین کو حضور علیہ السلام کے لیے مسجد بنایا گیا، جہاں پر عبادت کی جائے گی، جہاں پر نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو اسلام جو بندہ مومن ہے اس کے لیے بہوش و حواس بالغ ہونے کی کیفیت میں نماز فرض ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء جب بھی آئے تو ہر دین میں نماز تھی، ہر دین میں۔ حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت نوح بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت آدم بھی نماز پڑھتے، کسی نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس لیے کہ نماز ہی ظاہری وہ طریقہ ہے جس قانون کی پابندی کر کے بندہ اپنے اندر کے معاملے کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اس لیے اب جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس کے لیے کوئی جگہ تو بنانی پڑے گی آپ کو، تو اس لیے سب سے پہلی مسجد اور باقاعدہ جن کی بعثت اور اس عالم میں جو سب سے طور پر فزیکل طور پر تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے آنے کے ساتھ اسلام اور ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلی نماز پڑھنے کی جگہ جو بنائی وہ مکہ شریف کے اندر وہ مبارک جگہ جس کالی عمارت کعبے کے گرد آپ چکر لگاتے ہیں، تو جہاں چکر لگاتے مطاف میں وہ مسجد الحرام، اس کو بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام۔